السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ تک جو ہے سلطان الاولیاء سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خادم کا بڑا ہی پیارا سا واقعہ آپ تک پہنچاؤں گا، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو ہے سلطان الاولیاء سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ اور یہ مہینہ اس لیے خاص ہے کیونکہ سرکار غوث اعظم جو ہے اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس لیے جو ہے ہم جو ہے سرکار غوث اعظم کی کرامات کے اوپر کچھ ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں تاکہ یہ پیارا سا واقعہ سن کر جو ہے آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ناظرین، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جو ہے ایک خادم رہتا ہے۔ غوث اعظم جو ہے اس خادم کو اپنے حجرے کے باہر ایک لوٹا پکڑا کر یہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے جتنے بھی لوگ میری بارگاہ میں آئیں گے ان سب کو وضو کرانا ہے، ان سب کو وضو کرانا ہے۔ وہ خادم جو ہے 40 برس تک اس خدمت میں لگا رہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ان سب کو جو ہے وہ خادم وضو کرانے کا کام کرتے تھے۔ 40 برس گزرنے کے بعد جو ہے ان کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ یار میں اس بارگاہ کی جو ہے 40 برس تک خدمت کر رہا ہوں، 40 برس تک جو ہے شیخ کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن آج تک جو ہے مجھ پر کرم کی نگاہ نہیں پڑی، آج تک جو ہے مجھے کوئی خاص چیز نہیں عطا کی گئی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خادم کے دل میں جب یہ خیال آتا ہے تو اچانک اس کی نظر جو ہے کچھ خاص لوگوں کے اوپر پڑتی ہے جو غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ خادم دیکھتا ہے کہ غوث اعظم جو ہے ان بڑے لوگوں سے بڑے ہی پیارے سے انداز میں بات کرتے ہیں اور بہت ہی محبت کی نگاہ سے انہیں دیکھتے ہیں۔ تو اس خادم کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ لوگ بہت ہی خاص ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہوں گے، تبھی تو شیخ ان لوگوں کی طرف کرم کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ میں ان کے ساتھ چلے جاتا ہوں، شاید ان سے مجھے کچھ نصیب ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم کا وہ خادم جو ہے جب ان بڑے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اس بارگاہ میں جو ہے میں 40 برس تک خدمت کر کے تنگ آ چکا ہوں، اکتا گیا ہوں، اب مجھے یہاں رہنے کا من نہیں کرتا، مجھے آپ لوگ جو ہے اپنے ساتھ لے چلیں۔ غوث اعظم سے اجازت بھی نہیں لیتا تو وہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو چلیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کا وہ خادم جو ہے ان لوگوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ وہ 2 لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی وقت کے کتب ہی ہوتے ہیں، ایک اللہ کے ولی ہی ہوتے ہیں۔ جب کچھ دیر چلنے کے بعد خادم کو بھوک لگ جاتی، کیونکہ یہاں غوث اعظم کی بارگاہ میں جو ہے کھانے کی کوئی کمی نہیں تھی، جب بھوک لگتی تب کھا لیتے۔ ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، کہتے کہ بھائی ذرا رک جائے، کچھ کھانے کا ہے تو دے دیں۔ کہتے ہم لوگ جو ہے دن میں 3 ٹائم نہیں بلکہ ایک ہی ٹائم کھاتے ہیں، چلنا ہے تو چلو، نہیں تو پھر رہنے دو، کیونکہ یہاں اس بارگاہ سے بھی شیخ کی بارگاہ سے بنا اجازت کے نکلے ہیں تو وہاں تو کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا جانے کا، مجبوری ہے، چلنا ہی پڑے گا، بھوک کی شدت ہے، چلتے ہیں۔ جب پورا دن ڈھل جاتا ہے تو وہ لوگ جو ہے ایک جگہ پر رکتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دعا کر کے ہاتھ نیچے کرتے ہیں، ایک کٹوری سالن، تینوں کے لیے 3 کٹوری سالن آ جاتی ہے اور 2 روٹیاں سب کے لیے۔ ایسا ہی جو ہے دوسرا دن بھی وہ کرتے ہیں۔ جب دوسرا دن پورا ہو جاتا ہے تو وہ لوگ پھر وہی نفل نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور 1 کٹوری سالن اور 2 روٹیاں سب کے لیے آ جاتی ہیں۔ جب تیسرا دن ہوتا ہے
तो ये लोग जो गौस आजम की बारगाह में आए थे वो उस खादिम से कहते हैं कि भाई 2 दिन जो है हम लोगों ने दुआएं की नफल नमाज पढ़ के, अब तुम्हारी बारी है, आज तुम्हारी बारी, तुम जो है दुआ करो और नफल नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करो और तुम्हारे कारण हमारे लिए आज खाना जो है आना चाहिए। वो खादिम तो परेशान, कहते हैं मैं तो जाहिल गवार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बस मैं शेख की बारगाह में जो है खिदमत करता था, लोगों को वजू कराने के लिए पानी देता था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, आज तो तुम्हें ही दुआ करनी पड़ेगी। मजबूर होके जो है मुसल्ला बिछाता है, नफल नमाज अदा करता है, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता है। दुआ करने के बाद जो है जैसे ही दुआ खत्म होती है, हर इंसान के लिए 2-2 कटोरी सालन और हर इंसान के लिए 4-4 रोटियां नाजिल होती है दस्तरखान। तो वो लोग कहते हैं, ऐ खादिम तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम जाहिल गवार हो, लेकिन तुम्हारी दुआ में इतनी तासीर, हम अगर दुआ करते थे तो 1-1 कटोरी आती थी और 2-2 रोटियां मिलती थी हमें, लेकिन तुमने दुआ की तो 2-2 कटोरी और 4-4 रोटियां मिली। तुम्हारी दुआ में इतनी तासीर। कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने तो बस दुआ कर दी और ये दस्तरखान नाजिल हो गया, मुझे नहीं पता, मैंने तो बस अल्लाह से मांगा। तो उस खादिम ने उन लोगों से कहा कि तुम लोगों ने क्या दुआ मांगी कि तुम्हें 1-1 2-2 रोटियां मिलती थी? तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग जो है नफल नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर ये दुआ करते हैं कि मौला गौस आजम की बारगाह में जो खादिम 40 बरस तक लोगों को वजू कराता है, उसके वसीले से हमें रिज़्क अता कर, तो हमें जो है रिज़्क नसीब होता है, दस्तरखान लग जाता है। तो वो खादिम जो है रोने लगता है, कहता है क्या तुम मुझे पहचानते हो? कहा नहीं पहचानते। कहता है कि मैं कौन हूं, तुम मुझे जानते हो? कहता है नहीं जानते, तुम तो गौस आजम की बारगाह में थे, हमारे साथ लगे, कहे कि भाई हमें भी तुम्हारे साथ आना है, तो हम तुम्हें अपने साथ ले लिए, हमें नहीं पता कि तुम कौन हो। कहता है जिसकी वसीले से तुम जो है दुआ करते हो, जो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर तुम ये कहते हो कि मौला गौस आजम की बारगाह में जो खादिम 40 बरस तक खिदमत कर रहा है, वजू कराता है लोगों को, उनके वसीले से हमें रिज़्क अता कर। वल्लाह खुदा की कसम, मैं ही वो खादिम हूँ जो 40 बरस तक जो है गौस आजम की बारगाह में जो है खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ, 40 बरस तक जो है लोगों को वजू कराने का काम करता हूं। तो वो लोग कहते हैं नादान, तुम्हारे वसीले से हमें रिज़्क मिलता है, तुमने शेख की बारगाह क्यों छोड़ी? तो वो खादिम कहता है रोते हुए, अनजान था, खुद को पहचान न सका, मुझे नहीं पता था कि मेरे शेख ने मुझे खिदमत में लगाकर इतना बाबरकत बना दिया है कि लोगों को जो है मेरे वसीले से रिज़्क मिलता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये मेरे गौस आजम का करम है कि एक अदना से खादिम को इतना बड़ा मकाम मिल जाता है गौस आजम की बारगाह से कि लोग उनके वसीले से दुआएं मांगते हैं और उन्हें रिज़्क मिलती है। सोचिए मेरे भाइयों कि अगर हम गौस आजम को वसीला बनाकर मांगे तो अल्लाह हमें क्या नहीं अता करेगा, बशर्त यह है कि हमें गौस आजम के नक्शे कदम पे चलना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें गौस आजम के नक्शे कदम पे चलाए और गौस आजम का सच्चा व पक्का आशिक बनाए। मेरे प्यारे नाज़रीन, गौस आजम का मर्तबा इतना बड़ा है कि अल्लाह ने गौस आजम को इतना बड़ा मकाम अता किया है। हम अगर हमारे आज के दौर के मुकर्रीन तकरीर करते हैं, नमाज के लिए दावत देते हैं, तो हम लोगों को नमाज ही नहीं बना पाते। अल्लाह ने वो मकाम अता किया गौस आजम को, अगर चोर भी आते तो वली बन के जाते थे, अगर गुनहगार आते थे तो नेकोकार बन के जाते थे,
اگر ادنا آتے تھے تو ولی بن کے جاتے تھے. اسی لیے تو شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میرے پیارے ناظرین, ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے غوث اعظم کی نقش قدم پہ چلے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے غوث اعظم کو وسیلہ بنا کر دعا مانگے. انشاءاللہ العزیز غوث اعظم کے صدقہ طفیل ہماری دعا کو مولا جو ہے کبھی رد نہیں کرے گا, اور جو چاہیے من چاہا حاجتیں ہماری پوری کرے گا. لہذا غوث اعظم کے نام پر جو ہے اس مہینے میں غریبوں کو کھانا کھلائے, خاص طور پر درود غوثیہ کا ورد کثرت سے کریں, اور اگر آپ سے ہو سکے تو ختم غوثیہ بھی اپنے اپنے گھروں میں منعقد کریں, ختم غوثیہ بھی اپنے اپنے گھروں میں پڑھائیں. لہٰذا اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی, غوث اعظم کی یہ کرامت آپ کو پسند آئی, تو آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اگر ہمارے چینل میں آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے. السلام.